تو بندہ ہے میں خدا ہوں. تیرا میں نے اپنی رضا میں گرفتار کر لیا. تیرے میں کو تیرے باطن میں اب پھر ڈال دیتا ہوں مطیع و فرما بردار غلام بندے کے. پھر نفس ڈال دیا جاتا ہے. کل تک یہ نفس خدا کی برابری کرتا تھا, آج وہ نفس جسے گم کر دیا گیا تھا مطیع و فرما بردار محکوم اور غلام ولی اور دوست بنا کر پھر باطن میں ڈال دیا. نفس سے بری کوئی نہیں. کل تک وہ نفس امارہ تھا جو خدا کا مقابلہ کرتا تھا, آج نفس مطمئنہ ہو گیا جسے اطمینان ہو گیا خدا کی رضا سے, خدا کی محبت اور عشق سے, خدا کے پیار سے, تقوی اور پرہیزگاری سے. وہ مطمئن ہو گیا. اب یہ نفس مطمئن ہے. امارہ اس قابل تھا کہ اسے ڈھکیل کر نکال دیا جائے, مطمئنہ اس قابل ہے جسے گلے سے لگائے. میں نہیں لگاتا, وہی لگائے. ہاں, وہی مخصوص اور محبوب بندے ہیں جن کی لقاء میں وہ بھی تڑپتے ہیں, جلدی بلاتے ہیں. موت کا جب وقت آتا ہے تو فرما دیا یہ تو نفس المطمئنہ, اے وہ نفس جو میری محبت اور عشق میں اطمینان حاصل کر چکا, یا یہ تو نفس المطمئنہ ارجعی, لوٹیا, پلٹا, الی ربک, اپنے محبوب رب کے پاس. کیسے؟ راضیۃ مرضیہ, خوشی خوشی. مرنا چاہتے خوشی خوشی؟ کیا کوئی آدمی مرنا چاہتا ہے؟ ارے صاحب بڑی مصیبت کی بات, نہیں مرنا چاہتے. وہ کہہ رہے ہیں لوٹا کس کی طرف؟ اپنے محبوب رب کی طرف. کیسے؟ بچاؤ لوگوں بچاؤ, موت آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب بچاؤ, حکیم صاحب بچاؤ. ایسے کون کرتا تھا؟ محبوبوں کے محبوب میرے آپ کے سب کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ. جب موت آئی تو ہاتھ اٹھاتے اور یوں گلے سے لگاتے اور فرماتے اللہم انت الرفیق الاعلیٰ, اے اللہ تو ہی میرا سب سے بڑا رفیق ہے. اور تصور میں اپنے محبوب کی یوں بھیجتے حدیث دے کر. موت کو گلے سے ان کا رب یوں پکارتا ہے اے میرے محبوب جلدی واپس آ جائیے. کہاں؟ اپنے رب کے پاس. کیسے؟ نہیں دیکھنا, ناڑی لگانا, رہے جلدی سوئی لگا, ادھر سے آپریشن کی ضرورت ہے تو پیٹ بھی پھاڑ دے, دل بھی پھاڑ دے, لیکن کیسا بھی بچا لے, مرنے مت دے. خوشی خوشی آ جا میرے پاس, خوشی خوشی لوٹ آ اپنے محبوب رب کے پاس. کون خوش جاتا ہے اپنے دوست کے پاس؟ جو دوست ہوتا ہے, جو عاشق ہوتا ہے وہی محبوب کے پاس تمنا لے کر, درد لے کر, عشق لے کر, تڑپتا ہوا خوشی خوشی بھاگ کر جاتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. اس لڑکے سے پوچھو بیچارے جو 2 سال یہاں کمائے ہو, محبوب بیوی گھر میں ہو, محبوب باپ اور ماں ہو, ہاں چھٹی ملی ہو, اس کے دل کی دھڑکن ذرا پوچھو کتنی جلدی پاکستان آتا, جلدی پلین اڑ کر جاتا. گھڑی دیکھ رہا ہے آج 2.5 گھنٹے کی فلائٹ, 2.5 مہینہ ہو گیا, پتہ نہیں آتا ہی نہیں کراچی. ہر پل وہی ایئرپورٹ دکھائی دیتا ہے, ایئرپورٹ کی گیلری کے پاس بیوی گھمکتی ہوئی, بیٹا چہکتا ہوا, امی جان پھول ہار مالا لیے ہوئے, آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے, بیٹے کے دید و شنید وہی دکھ رہا ہے, وہی منظر دکھ رہا ہے. جی وہاں کھڑی ہوں گی امی ہمک رہے ہوں, جا کے یوں لپٹ جاؤں گا اور بیٹے کو یوں گود میں لے لوں. وہی تو پھر بھی پلین ابھی 9:20 ہوا, ابھی کب آئے گا؟ میاں تمہاری گھڑی میں کتنا ہوا؟ شاید میری گھڑی 5 منٹ لیٹ ہوئی. ذرا اس جوان سے پوچھو جو وہاں جا رہا ہے. ہاں جو وہاں بھی جا رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے, دیر ہے. کتنی ٹک ہے اس محبوب کے پاس جا کے مل جانے میں. وہ بھی اسی لقاء میں نہیں کہتا, وہی فرماتے ابرارین سے کہہ دو, حدیث ہے, ابرارین سے کہہ دو اگر وہ ہماری لقاء میں بے چین ہے تو ہم بھی ان سے آزاد نہیں, ہم بھی ان کے لیے بے چین. حدیث ہے, پڑھ لینا. اگر وہ لقاء ہے, جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پکارتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے وہ جان جو اپنے محبوب کے عشق میں اطمینان حاصل کر چکے. ہم سب بے اطمینان ہے نا, بے چین ہے نا, کوئی اطمینان نہیں نصیب ہوتا. کہاں نصیب؟ لیکن جو گھاٹ لگ جائے وہی اطمینان پاتا ہے. ہم گھاٹ نہیں لگے تو ہم وقت بے چین ہیں, وہ گھاٹ لگ چکا. اے نفس مطمئنہ, اے وہ جان جو اپنے محبوب کی رضا میں, اس کے عشق و محبت میں اطمینان حاصل کر چکی. ارجعی, لوٹا. کہاں؟ الی ربک, اپنے مولا کی طرف. کیسے؟ جیسے فرشتے باندھ کے لے جانا, ہنٹر مار کے چل پھر ایسی نہیں, راضیۃ مرضیہ, خوشی خوشی آئے. اور جیسے ہی لے کے حاضر ہوتے ہیں فرماتے ہیں فادخلی فی عبادی, ارے اسے میرے محبوب بندوں میں شامل کر دو, داخل کر دو. فادخلی جنتی, فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, لے جاؤ جہاں میرے محبوب بندوں کا قلعہ ہے,
وہاں داخل کر دو، لے جاؤ اسے جنت میں داخل کر دو، بس اسے جنت میں داخل کرو، بس اسے میرے بندوں میں وہ کیفیت ہے جب نفس اطمینان پکڑ لے، جب نفس قرار پکڑ لے، جب نفس اپنے باطن کے اندر اپنے گلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی محبوبیت کا توق اپنی گردن میں ڈالتے ہیں۔ نفس ہم تو ڈالے ہوئے ہیں، جی ڈالے ہوئے، روح ڈالے ہوئے، یہ روح ہمیں بے چین کرتی ہے، مسجد لے جاتی ہے، نفس بے چین کر کے بعد آتی ہے، روئی کی کیفیت ہے نا، کیفیت محسوس کرتے کہ نہیں کرتے؟ ایک ضمیر کی آواز اندر سے کہتی ہے سنیما نہ دیکھ، یہ فلم لگی ہے گندی ہے، دوسرا ہاتھ بڑھ کر ٹی وی کی بٹن دبا دیتا ہے، اس پر جھمک جھمک ناچ ہونے لگتا ہے۔ ایک اندر سے آواز کہتی ہے برا ہے یہ دیکھنا، ایک کہتی ہے چل دیکھ بعد میں دیکھا جائے گا، معاف کر دیں گے، اللہ صفات پڑھ لیں گے۔ وہ پہلے تو بڑا مشکل تھا سنیما جانا، پیر صاحب بھی شرم کرتے تھے، لوگ دیکھیں گے داڑھی رکھے ہوئے کہاں جا رہا ہے، اب تو بڑا آسان ہے، کمرے میں بٹن دبایا، گندی فلم بھی اچھی فلم بھی، وہ ناچ بھی، وہ گانے بھی، وہ فحشیات بھی، اب وہی تم دیکھتے ہو، دکھاتے ہو، بیٹا جا کر پریکٹیکل باہر کرنے لگتا ہے تو بعد میں سر پکڑ کے روتے ہو، ہاں میرا بیٹا جا کر کسی لونڈیا کے چکر میں پھنس گیا۔ بے ایمان، بٹن دبا کر بیٹے کو بازو میں رکھ کر تو ہی تو تربیت دے رہا تھا۔ آج انڈین فلم آنی ہے، آج فلاں فلم آنی ہے جس میں ہیرو نے خوب کمال دکھایا، اب وہ بیٹھ کر بیٹی بیٹے دونوں کو دکھایا تو نے، اگر وہ جا کر باہر پریکٹیکل کرنے لگا اس تھیوری کا تو پھر سر پکڑ کر روتا کیوں ہے میرا بیٹا برباد ہوا، میری بیٹی برباد۔ جناب یہ قصہ ہو چکا، ابھی طائف 5 میں کہیں ہوا، میں نے بہت پہلے کہا تھا، ٹی وی سے آگاہ کیا تھا، لوگوں سنیما نے لوڈوں کو بازو کی لڑکی سے معاشقہ سکھایا تھا، ٹی وی بہن بھائی سے معاشقہ سکھائے گا، بہن بھائی میں زنا ہوگا، نہیں مانتے تو اخبار میں جب خبر آئی سب سے سمجھ میں آ گئے۔ ماں خوب رنگین فلم صبح شام دیکھی، ماں باپ بہن بھائی، رات میں 8-9 بجے ان کو دعوت کہیں تھی، ماں باپ چلے گئے دعوت میں، باہر سے دروازہ بند کر دیا، آئیں گے تو کھول دیں گے، گھر میں بیٹا بیٹی، شباب دونوں کا پورا پھیری دیکھ لیا تھا، جب واپس لوٹے ماں باپ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر آتے ہیں تو پریکٹیکل میں مصروف پایا بیٹا بیٹی کو، باپ کو جلا لایا، ابھی ایک گناہ تو تھا، دوسرا اور عظیم گناہ ہوا، باپ کو غصہ آیا، بندوں کو ٹائٹ ٹھا شروع کر دیا، یہ دوسرا بھی ہو گیا، عذاب قتل بھی ہو گیا۔ لیکن ہوا کس نے کیا؟ یہ تو پیچھے کون تھا؟ خود ہی تھے، اپنے کو نہیں ٹھونک لیا۔ کل سمجھ نہیں تھی ابھی دوپہر میں یہ رنگین فلم، ننگی نیکڈ فلم تم نے دیکھی اور دکھلائی، جوان بیٹا بیٹی بھی بازو میں بیٹھا کر، شرم نہیں آئی تھی تمہارے؟ اب جب وہ ہو گیا تو ٹھونک رہے ہو بندوق؟ نہیں سمجھ، یہ ایڈوانس ہو رہی دنیا، یہ بہت آگے جا رہی دنیا۔ اگر نہیں دکھایا، نہیں لگایا، گھر میں وہ رنگین ٹی وی نہیں رہا، رنگین فلمیں نہیں دیکھی گئی تو یہ ایڈوانس بال بچے کیسے ہوں؟ اس کے بعد دماغ خراب ہوتا ہے تو گولی مارتا ہے۔ پہلے سے روک، پہلے سے سمجھ پیدا کر، پہلے سے ایمان والا وہ ہے، سمجھدار انسان دیہات کا رہنے والا وہ ہے کہ اگر اس کے گھر میں سانپ نکلتا ہے تو وہ چونٹی کے سوراخ کو بھی بند کرتا ہے۔ کیا سمجھ؟ چونٹی کے سوراخ سے سانپ آئے گا کیا؟ نہیں آئے گا، لیکن وہ سمجھدار احتیاط کرنے والا ہے، سانپ کی بل اگر اتنا بڑا سوراخ ہے تو اسے بند کرتا ہے، چونٹی کے سوراخ کو بند کرتا ہے، امکان بھی باقی نہ رہے آنے کا۔ ایمان والے ہو، عافیت کے ساتھ مرنا چاہتے ہو اور جا کر خیریت سے وہاں پہنچنا چاہتے ہو میں اپنے اہل و عیال کے، تو وہ سارے سوراخ بند کر دو جس سے شیطان داخل ہو۔ شیطان خلط کر سکتا ہو، تمہیں برباد کر سکتا ہو، سارے دروازے بند کرو، ورنہ کہاں کہاں سے گھس کر برباد کرے گا، آخر ایک دن کھوپڑا ٹھوکنا پڑے گا، نہیں جانتے۔ بربادی بربادی بربادی، پریکٹیکل کر کے لا کر ایک چھوکری کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، پھر پکڑ کر رو گے۔ اب کیا کریں صاحب، اس کا علاج کہاں ہے؟ کہاں علاج ہے؟ علاج تو روز کرا تھا، اب کیا علاج کرو گے؟ وہ علاج ہو گیا؟ اللہ کی باتیں سنائی ہوتی، عشق و محبت کی باتیں سنائی ہوتی، محبوب اس رب کو بنایا ہوتا، وہ نور میں بھرا ہوتا، تو تم اگر غافل ہوتے تو کھڑا ہو کر وہ بیٹا اور بیٹی کہتا، ابا جان عشق کی داستانیں سناتے تھے، وہ محبوب رب کہاں ہے مجھے بتاؤ۔ جب اس کا بستر پر دل بے چین ہوتا تو تہجد کے وقت خود کھڑا کر کہتا، ابا جان امی جان
اٹھیے کہ اس محبوب رب کو تلاش کریں جس کے پاس مرنے کے بعد جانا ہے. نہیں وہ جب تم بوڑھے ہو رہے ہو تمہاری عزت و آبرو کو بیچنے کے لیے ایک ہندو اور کافر بچی کو لا کے کھڑا ہوگا تمہارے سامنے, تب رو گے آج میری عزت چلی گئی. عزت نہیں, خدا کی معرفت و خدا کی محبت کا سبق سکھانے کے بعد بٹن دبا کر چھوکریوں کے ساتھ کیسے محبت اور عشق و سنیما چلتا ہے وہ دکھا رہے ہو. دوسرے دن وہ لا کر چھوکری کھڑا ہو گیا, تبھی کائے کا روتے ہو؟ کیوں رونا؟ کائے کی دعا؟ کس سے دعا کرو گے؟ اب کس سے کہو گے کہ اللہ اس کے دل سے کافر لڑکی کی محبت نکال؟ میں فلانی اپنی بھتیجی سے بیاہ لگا اس سے کر لے. کیا کرے ابا جان بڑی پریکٹس کرائی ادھر سے, اگر ہم نے اس کو عمل کر لیا تو آپ ناراض کائے ہوتے ہیں؟ اس کو عشق و معرفت خداوندی کا سبق سکھاتے, خدا کی محبت کا سبق سکھاتے. وہی اولاد تمہاری اس دنیا میں بھی تمہاری کامیابی کا باعث ہوتی, وہی نیک اولاد کل قیامت میں تو بخشواتی بھی خدا کے پاس. حدیث پاک میں آتا ہے نیک اولاد کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے. نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے. تمہارا عمل ختم ہو جائے گا, تم قبر میں مر کے چلے جاؤ گے, لیکن یہ نیک اولاد کے اعمال تمہاری قبر کو بھی منور کر دیں. تمہارے مرنے کے بعد بھی کوئی عمل اگر ہے تو یہ نیک اولاد کا وظیفہ, نیک اولاد کا ذکر, نیک اولاد کا مراقبہ, نیک اولاد کی نماز. لیکن ہم کہاں نیک بناتے ہیں؟ ہم تو ٹی وی کھولے, بڑھیا بڑھیا لگائے فلم, بیٹھ کے وہ ادھر دیکھ رہے. آج انڈین فلم لگنی ہے, آج پاکستانی لگنی ہے, پروگرام بنتا ہے, ابو جان سے بیٹا ٹائم پوچھتا ہے اور بیٹے سے ابو جان پوچھتے ہیں بیٹا آج کتنے بجے لگے گی, کہاں کو بجے. ہم وہاں بیٹھے جمعہ مسقطی میں, اتفاق سے جمعے سے پہلے ہمارا واز تھا, تقریر تھی. میں نے ذرا شارٹ کرنا صاحب, جلدی کرنا صاحب. اچھا صاحب جلدی کر دیں گے, کتنے بجے ختم کرنا ہے؟ اتنا آدھا گھنٹہ زیادہ نہیں ہو, پھر اتنے میں خطبہ ہو جانا, اتنے میں نماز ہو جانا. میں نے کہا کیوں بھائی؟ میں سمجھ آیا شاید ڈیوٹی ویوٹی ہوگی لوگوں کی. میں نے ہاں صاحب وہ کام ہوتا ہے, وہ لوگ چلے جاتے ہیں, تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ جمعے کی نماز بھی چھوڑ کر چلے جائیں, اس لیے ٹائم سے ختم ہو جائے. میں نے بھی بڑا اپنے کو قابو میں کیا, اتنے ٹائم میں ہی اپنے مضمون کو ختم کیا, ترجمہ ہوا, نماز ہوئی. واقعی سنتیں اور نفلیں پڑھنے کے بعد نظر 2-4 منٹ آنکھ بند کی مراقبے میں, اور جب دیکھا پلٹ کر تو پوری مسجد میں کوئی ایک تنکا بھی باقی نہیں, سارے انسان غائب. دوست نماز پڑھ, آواز آتی ہے نا. دوسرا کہتا ہے یار عشاء کی نماز کا وقت تو 4 بجے تک ہے, پڑھ لیں گے اپن. ہاں جی چلو. کون غالب آ گیا؟ سب مارا, روح کی آواز پست ہوتی. ایسے ہی اگر 10-20 دن 50 دن پریکٹس ہوتی گئی تو روح کی آواز بالکل مریض اور لاغر ہو کر اندر چلی جاتی ہے, نفس غالب ہو کر بڑا ہو جاتا ہے, پھر وہ قضا ہونے لگتی ہے اور ختم ہونے لگتی ہے. ایک مثال دیتا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے کہ نفس کی آواز کون سی ہے. آپ کہنا صاحب اپنے اندر کیسے پہچانے کون نفس ہے, کون روح ہے, کیا ہے کیا. آپ عملی طور پر پہچان سکتے ہیں, روز پکڑ سکتے ہیں, اپنی پکڑ روز کر سکتے ہیں. خیر کی اندر سے آواز آتی ہے, لیکن غالب نفس امارہ اسے, یہ ہے نفس امارہ, اس کو پکڑنا, اس کی اصلاح, یہی ہے اسلام دین, یہی ہے فرض, یہی ہے واجب. اگر اس کی اصلاح نہیں کی تو نماز بھی گناہ ہو جائے گی, روزہ بھی گناہ ہو جائے گا. یہ خدا کا باغی کافر بندر موجود ہو, دین اسلام باطن میں قائم نہیں ہو سکتا. داڑھی میں آ سکتا ہے, ٹوپی میں آ سکتا ہے, مسلح میں آ سکتا ہے, قلب میں نہیں آ سکتا. اقرار بالقلب, اقرار باللسان, تصدیق بالقلب میں تبدیل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اس کا غلبہ قلب پہ اوپر ہے, چھاتی سینے کے اوپر ہے, سوچ اور فکر کے اوپر ہے. یہ غالب ہے. کون یاد رہے گا؟ اس کی بات کی جا رہی ہے. یہ پھر ایسے انسٹیٹیوشنز پکڑنا, اب علاج بھی ہونا, ایسے انسٹیٹیوشنز, ایسی صحبتیں پکڑنا جہاں لوگ اس کو مغلوب کرتے ہو, روح کی آواز کو غالب کرتے. ایسا دوست پکڑا عبد الوحید نے جو پکڑ کے لے کے چلا گیا ادھر, چل یار عشاء پڑھ لیں گے, بعد میں پڑھ لیں گے, 12 بجے تک ٹائم ہے, 2 بجے تک ٹائم ہے, چل ادھر چل. وہ ادھر چلا گیا, 10 دن ادھر گیا, 11ویں دن خود وہ زراعت کو بھی پکڑ کر لے جائے گا. بڑا مزہ آتا ہے ادھر یار. اس کی تو عشاء کی خواہش تھی, عشاء کی خواہش بھی مری, قضا بھی ہو گئی. اس کے پاس خواہش تھی عشاء کی, اس کو بھی اس نے مارا, اس کو بھی لے جا کر قضا کیا. ایک جگہ ایسی تھی جہاں لوگ, وہاں کیا ہو رہا تھا, نفس کو غالب کیا جاتا تھا روح کے اوپر. کوئی ایسی صحبت بھی ہوگی, کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے
جو نفس کی آواز کو مغلوب کرتے ہوں روح کی آواز کو اٹھاتے ہیں. جہاں دل نہ چاہتا ہوگا ہمارا نماز کو جانے کا وہ لے کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی صحبتوں کی برکت سے, ان کے پاس عشق و معرفت کی بات کرنے سے کچھ ایسا معاملہ ہو جائے گا کہ ہم اس کی گردن پکڑ کر برابر اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. کچھ دن ان کے پاس رہتے 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 ہمیں خیال پیدا ہوتا ہے, نہیں یار ہم نے آج تک نماز پڑھا نہیں کر پایا, یار وہ اتنا سب ٹی وی دیکھا, اتنی فلمیں دیکھی, اتنا وقت ضائع کیا. کون کرے؟ روح نہیں. روح تو کل بھی کر رہی تھی, آج بھی کرے, ملامت کر رہی تھی نا, روح کی آواز نہیں. کسی دن اس کو احساس ہو جائے, کس کو؟ دونوں آوازوں میں فرق سمجھنا. روح تو کل بھی تمہیں ملامت کر رہی تھی جب تم چلے گئے تھے ٹی وی دیکھنے, سنیما دیکھنے یا برائی کے پاس, آج بھی ملامت کری. روح کی ملامت نہیں. کسی دن نفس پر غیرت آ جائے, یا حاضر ہو جائے نماز میں اور رونے لگے, آنسو یہ نکالے گا, یہ رونے لگے مولا میں بے شک آج سے پہلے تیرے پاس تو کھڑا ہوتا تھا, جسم کھڑا ہوتا تھا, میں بازار جایا کرتا تھا, آج حاضر ہوں مولا, کل کی گناہوں پر پچھتاتا ہوں, روتا ہوں, اب تو مجھے بخش دے. میں خطرناک تھا اس کے جسم سے روح کو غائب کرتا تھا لیا, میں اسے برائیوں میں لے جاتا تھا, میں اسے زناکاری میں لے جاتا تھا, میں اسے تاش اور پتوں میں لے جاتا تھا, میں اسے سکھاتا تھا, میں تیرے گھر تھا. آج لبیک حاضر ہوں مولا, بس تو میری. اس کو یہ کون کرتا ہے؟ جس کو اپنی برائی کا, یہ کیا کیفیت ہے؟ ملامت. وہ اپنے اوپر کیا کر رہا ہے؟ ملامت. اپنے اوپر کون کرے گا؟ جسے اپنی غلطی کا, جس کو اپنی خطا کا. جب نفس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے, اپنی خطاؤں کا احساس ہو جائے, اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے اور ہماوت ملامت میں گرفتار ہو جائے, تو یہ دوسری قسم قرآن میں بیان کی گئی, نفس اللوامہ. کس کی؟ نفس اللوامہ. وہ نفس جو ملامت کرتا ہے. یہ نفس اللہ کی یہاں اتنا محبوب ہے, اب یہ دوسری قسم ہے, اتنا محبوب ہے کہ مولا اس کی قسم کھاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی, اور میں قسم کھاتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ میں؟ ارے وہ پاک ذات کہہ رہی ہے. میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی, اور میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو اپنے اوپر ملامت کرے. اللہ اللہ اللہ. یہ اتنا محبوب, اتنا وہاں پہنچ گیا جس کی قسم اتنا پاکیزہ ہو گیا کہ جس کی قسم خدا کا ہے. نہیں سمجھے؟ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. جب ملامت حقیقی آ جائے تو اپنی خطاؤں پر رونا آتا ہے, اپنی گناہوں پر تڑپنا آتا ہے. یہاں ایک توبہ اور انابت کی کیفیت ہے. توبہ اور انابت. توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ صفا توبہ پھر جا کے احساس گناہ کس کو ہونا؟ پھر بولنا روح کو نہیں, نفس کو. اور پھر وہ نفس نادم ہو کر ملامت کرے اپنے اوپر, تو فرماتے ہیں الندامۃ توبۃ. توبہ کی تعریف کیا کی حدیث میں؟ الندامۃ. مضمون بڑا روکھا ہے, مزہ نہیں آ رہا ہوگا. یہ سنو, اس کو سمجھو, یہ مضمون کتاب میں نہیں لکھا ملے گا. الندامۃ توبۃ. ندامت ہی توبہ ہے. اگر اپنی غلطی پر ندامت نہ ہوئی, کسی تاثر سے آپ نے کہا تو بتاؤ ایسا نہیں کریں گے صاحب, نہیں کبھی نہیں ایسا کریں گے, پھر ادھر سے آپ گئے, پھر ادھر سے 5 دینار نکال لیا جس میں, جی تو ندامت نہیں ہوئی. احساس غلطی کا, جرم کا احساس نہیں ہوا. جس وقت احساس ہو جائے گا, جس وقت گناہ کا خیال ہو جائے گا, جس وقت محبوب کے حقوق کا خیال ہو جائے گا, اور اپنی ناحق پر چلنے اور اس کے حقوق کے پامال کرنے کا خیال ہو جائے گا, خدا کی قسم اسی وقت توبہ ہوگی, توبہ قبول ہو جائے گی. اور جس وقت توبہ قبول ہو جائے گی تو پاک بندہ ہوگا. آج تو ایسا ہو گیا جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے. اگر یہی کیفیت حج میں ہوئی تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا, یہی کیفیت بیعت کرنے میں ہوئی تو آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا, یہی کیفیت گھر میں ہوئی
تو آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. یہی کیفیت شراب کھانے میں کھڑے کو پیدا ہو گئی تو وہاں بھی آج تو ماں کے پیٹ سے پیدا. اگر یہی کیفیت عرفات میں نہ ہوئی, یہی کیفیت 500 پیروں کا دامن پکڑنے پر نہ ہوئی, یہی کیفیت مسجد قباء اور مسجد مدینہ میں نہ ہوئی تو کبھی پیدا نہ ہوگا, چاہے تو کتنی بڑی اعلیٰ جگہ پر ہو, عرش کے دامن پکڑ کر کھڑا نہیں ہو. یہ کیفیت بادل میں پیدا. جب یہ پیدا ہو گئی تو اس قابل ہو گیا کہ خدا تیرے اس نفس کی قسم کھائے, خدا تیرے اس جی کی قسم کھائے, اتنا معتبر, اتنا محبوب. اور پھر یہ کیفیت آگے بڑھتی جاتی ہے, انابت اور توبہ قربت کا سبب بنتی ہے. نہیں ایک خراب بیٹا, بدماش بیٹا, آوارگی کرتا, برائی کرتا, برے کام کرتا, ماں باپ اس سے ناراض, جی پریشان, اس کے نام سے بھی پریشان, نہ نام لو رونے بھی لگتے ہیں. ایک دن بیٹے کو احساس ہو جائے اپنی غلطی کا, آ کر ماں باپ کے دامن سے لپٹ جائے, ابو جان امی جان مجھ سے غلطی ہوئی, میں نے خطا کی, میں نے چھوکری سے دل لگایا, تمہارے حقوق کو پامال کیا, پیسے خرچہ کیے, برباد کیے, امی معاف کر دو, ابو معاف کر دو. نہیں تو کمینہ ہے, روز ایسے ہی کرتا ہے. امی سچے دل سے کہتا ہوں, خدا کی قسم آج مجھے میری طبیعت کا احساس ہو گیا کہ میں نے کتنا دکھ آپ لوگوں کو دیا. میں سب چھوڑ کر آ گیا, شراب کی بوتل توڑ کر آ گیا, اس لڑکی کو چھوڑ کر آ گیا, میری ماں معاف کر دے, میرے باپ معاف کر دے. وہ بھی اگر دیکھ لیتے واقعی سچی نیت سے ایسا کہہ رہا, تبھی کیا کرتے, اس توبہ نے دوسرا مقام کیا دیا, وہ ابو بھی پکڑ کر لپٹ کر رونے لگتے. کس کو؟ اس بچھڑے ہوئے بیٹے کو. وہ امی بھی لپٹ کر رونے لگتی, لال میں نے تجھے معاف کیا, خدا تجھے معاف کرے. ابھی کیا کیفیت ہو گئی, ابھی اسی توبہ نے کیا کیفیت پیدا کر دی, اسی ندامت نے کون سی کیفیت پیدا کر دی, اسی ملامت نے کون سی کیفیت پیدا کر دی. اس کا بچھڑا ہوا مقام اسے حاصل. یہ ماں کی دونوں ممتا بھرے بازو آج اس بیٹے کو کلیجے سے, باپ کا پیار بھرا ہوا بازو اس بیٹے کو اپنے سینے سے لگا. آج بچھڑا ہوا بندہ اپنے محبوب خدا کے دونوں بازوؤں کے درمیان ہے, تقرب اور ولایت کے مقام پر ہے. مثال سے سمجھاتا ہوں, سمجھ میں آئے تو اچھی بات ہے, نہ سمجھ میں آئے تو کیا کہتے. ماں باپ کی یہ گود, خدا کی اس رحمت کی گود, کئی کروڑ گنا بار قربان. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے اس کی ماں کے 70 گنی سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. یہ مثال بھی وہاں دینے کی نہیں تھی, لیکن سمجھانے کے لیے دیتا ہوں. خدا اپنے بندے سے اس کی ماں کی مامتا کے 70 گنے سے بھی زیادہ پیار فرماتا ہے. کیا بولوں, لیکن یہ بندہ کبھی ذرا پلٹ کر ادھر آئے تو صحیح نہیں آتا. یہ نمازوں کے نہیں کہ تو پریشانی رہتی ہو, روح ازل سے ہے مسلمان, روح تو سب کی, الستو بربکم قالوا بلا, سب بلا کہہ کر آئے. تو تب بھی مسلمان تھے, آج بھی مسلمان. کافر تو یہ نفس ہوا کرتا ہے, ایمان لائے تو یہ نفس لائے, یہ ایمان لائے. یہ تو تب بھی جھکی تھی, آج بھی جھکی ہے. ہمارا خدا سے جدا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں. وہ تب بھی بے چین تھی, آج بھی. اس پر ظلم کرنے والی کوئی چیز ہے تو کون؟ اسی لیے جب آدم نے خدا کا کہنا نہ مانا تو یہ نہیں کہا کہ میں نے گناہ کیا, میں نے پاپ کیا. کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا, ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا. یہ ظلم اپنی جان پر ہے. یہ رحم اگر اس کی طرف رجوع کر جاؤ تو اپنی جان پر ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. غلطی دونوں سے ہوئی, ابلیس سے بھی غلطی ہوئی اور آدم. ایک اکڑ گیا, ایک اپنی غلطی پر نادم ہو گیا, اس نے ملامت. تمہارے باپ کو بھی معاف کیا گیا ہے تو ملامت پر, تمہارے باپ کو بھی بخشا گیا ہے, انسانیت کے باپ کو بھی بخشا گیا ہے تو ندامت پر. اور وہ ہلاک و برباد ہوا جو نہ نادم ہوا اور نہ جس نے اپنے نفس ملامت کی. نہیں, ابلیس نے ندامت نہیں کی, اس ابلیس نے اپنے نفس اپنی غلطی پر ملامت نہیں کی. اس سے کہا گیا تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا خدا کے حکم پر؟ تو کہتا ہے نا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, کیوں کر اس کو سجدہ کروں, میں تو اس سے بہتر ہوں. تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا, مجھے آگ سے پیدا کیا. وہاں میں آ گیا. آدم سے کہا گیا کیوں منع کیا تھا نا,
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، نہیں منع کیا تھا نہیں جانا اس پیڑ کے پاس، ظالموں میں سے ہو جائے گا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ہاں مولا غلطی ہو گئی، ہم نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا مالک، اگر آپ بخش نہیں دو گے، رحم نہیں کر دو گے تو ہم بڑے گھاٹے میں پڑ جائیں گے. نہ جا بخش دیا رحم کر دیا جی، بخشائی نہیں رحمت ہی نہیں کہ نبی بھی بنا دیا، پیغمبر بھی بنا دیا، اپنا محبوب بھی بنا دیا. جاؤ تمہاری اولاد کو بھی قبول کیا، تمہاری اولاد ہی میں سے اپنے حبیب محمد رسول اللہ کو بھی پیدا کروں گا. آدم صفی اللہ ہو گئے، ابلیس من الشیطان الرجیم ہو گئے. نہیں کچھ کل کیا تھا؟ آدم کچھ نہیں تھے، کیا تھے وہ؟ خاک، مٹھی میں خاک تھے، مٹی کا ڈھیر تھے آدم. ابلیس کیا تھا معلوم؟ حضرت ابلیس، فرشتوں کا امام، معلم الملکوت، فرشتوں کو درس دینے والا، ان کا معلم تھا. جنت الفردوس میں زمرد کی کرسی رکھی جاتی تھی اور حضرت ابلیس اس پر بیٹھ کر تمام فرشتوں کو درس دیا جاتا. وہ حضرت ابلیس اپنے نفس کی اتنی سی اکڑ میں لعین و مردود ہو گئے. ایک خاک کا پتلا، عاجزی ان کے ساری، ندامت اور ملامت سے سارے انسانوں کا امام، ساری انسانیت کا باپ، صفی اللہ، نبی اللہ ہو گیا. نہیں، ملامت وہ بڑی نعمت، جس کو اپنی غلطی پر ملامت، جس کو اپنے نفس پر ملامت، جس کو احساس ہو جائے مولا میں تجھ سے بھٹکا ہوا تھا، داتا تجھ سے بھولا ہوا تھا، مالک میں تجھ سے دور تھا، میں تیرے قدموں سے چمٹنا چاہتا ہوں، تیرے دامن سے لپٹنا چاہتا ہوں. اے محبوب رب بہت بھٹکا تجھ سے دور گیا، اب اپنے دامن میں لپٹ. جس دن یہ کیفیت پیدا ہو جائے مسلمان ہو جاؤ گے، جس دن اس کیفیت سے توبہ کر لو گے، اس بھٹکنے سے توبہ کر لو گے، کون کر لے، پھر یاد رکھنا روح تو ہمیشہ اس سے تڑپتی ہے ملن کے لیے، وہ نہیں یہ نفس جو اس کا بازی نماز میں بھی بھگا لے جاتا ہے. یہ احساس کر لے اور یہ توبہ کس کی ہونی؟ وہ تو ہر دم تسبیح پڑھتے رہتے، پھر سامنے صف اللہ رب صف اللہ رب صف اللہ رب، ادھر بھی لڑکی جاتے تو دیکھتا بھی صف اللہ رب، 5 دینار اس کے جیب سے صف اللہ رب، یہ روز پڑھتا رہتا تسبیح. مولوی صاحب نے سکھا دیا تسبیح لیے سڑک میں بھی چلا کرتا ہے، یوں دینار بھی دو سودا بیچتا رہا، صف اللہ کل آچا پاچا چلتا رہا، آنکھ بھی چل رہی ہے، قلب بھی دنیا کما رہا، سب کر رہا ہے. زبان سے چونکہ بتا دیا گیا پوری کر لینا، تصویر سے گن رہا، صف اللہ صف اللہ سب کر رہا ہے. جی دل کا قلت، نفس کے اندر ملامت پیدا، نفس اس بات کا احساس کر لے میں بھٹکا تھا، میری مائی مجھے پکارتی تھی، میں مائی کو چھوڑ کر پتہ نہیں کتنی مائیوں کے پاس جاتا تھا. آج سب مائیوں کو چھوڑ کر اپنی اصل ماں کے قدموں میں چپٹتا ہوں. آج اس کی ممتا اور پیار کا احساس کرتا ہوں. وہ تب بھی کھانا پکا کر بیٹھی رہتی تھی، آج بھی بیٹھی، وہ تب بھی نہیں کھاتی تھی، آج بھی نہیں کھاتی. وہ خداوند قدوس اپنی رحمت تب بھی ڈالتا تھا، آج بھی ڈالتا ہے. وہ کافر، وہ دہریہ، وہ ملحد، وہ بھی مرغی کھا رہا ہے، عاشق کو شاید فاقہ بھی ہو رہا ہے. اس کی رحمت سب کے لیے عام، بندے کا گناہ اس کے لیے مخصوص نہیں. جو کرے گا وہی بھوگے گا. آپ خدا سے دور جاؤ گے بھگتو گے، آپ خدا کے قریب جاؤ گے پاؤ گے، لیکن خدا کی رحمت سب کے لیے. بندے کا معاملہ خدا سے مخصوص، خدا کا معاملہ بندوں کے لیے